مهدی ادركنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے مسلسل ہم مستفیض ہو رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی حد تک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سن سکیں، انہیں پڑھ سکیں، ان سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، ان سے کچھ استفادہ ہو سکے ہمیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار سکیں جو امام نے بتایا ہے، جس طرح سے امام نے گزارنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے کیسے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اقوام ہیں، سب کے پاس یہ تو سلیقہ ہے کہ انہیں جینا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کے پاس وہ سلیقہ ہے جو ہمارے پاس ہے کہ کیسے جینا ہے، کس طرح سے زندگی. یعنی جیتے سب ہیں، پوری دنیا میں ہر انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے آپ کو اس دنیا میں مشغول کیے ہوئے ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے کیسے ہیں. آیا ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزار کے چلے جائیں گے، یا نہیں اس زندگی کا کوئی مقصد ہے جس مقصد کے تحت ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم صرف اس دنیا میں آئے ہیں اور صرف لہو و لعب کی دنیا سے مستفیض ہو کر اور گزر جائیں. نہیں، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس دنیا میں رہنے کا مقصد ہے. کیا اس دنیا میں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے ایسے اعمال انجام دیں کہ جب ہماری آخرت ہو تو وہ بہتر ہو. کیونکہ دنیا کے لیے امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ ہی میں ارشاد فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی زراعت گاہ ہے. کیونکہ یہاں جو بوئیں گے وہ وہاں پہ کاٹیں گے، یہاں جیسا عمل ہوگا اس کا اجر وہاں ویسا ہی ملے گا. اور یہ بات طے ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار ظالم نہیں ہے، عادل ہے. اور سورہ زلزلہ کی جو آیت ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس نے ایک ذرہ برابر شر کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی اس کو اس کا اجر ملے گا. یعنی ایک ذرہ برابر نہ نیکی ضائع ہوگی نہ شر ضائع ہوگا، دونوں کا اجر ملے گا. اب اجر جب اجر شر پہ اور گناہ پہ ملتا ہے تو وہ اجر کا مطلب ہوتا ہے سزا، اور جب اجر اچھے کام پہ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جزا. تو اجر ہے دونوں کا، سزا کی صورت میں، جزا کی صورت میں. ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آیا اس اجر کے مستحق تو نہیں ہو رہے ہیں کہ جو معصیت پہ ملتا ہے، یا پھر نہیں ہم اس اجر کے مستحق ہیں کہ جو اچھائیوں پہ ملتا ہے، بہتری پہ ملتا ہے. تو محترم ناظرین کرام، ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا آج کا جملہ، آج کا جو کلام ہے اور آج کی جو حدیث ہے وہ اسی سے متعلق ہے. امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کفارت الذنوب العظام، من کفارت الذنوب العظام، کہ یاد رکھو گناہان کبیرہ کے کفارہ، گناہان کبیرہ کے کفارے میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروہ. امام فرماتے ہیں مظلوموں کی مدد کرو، مصیبت زدوں کا ساتھ دو. عزیزان گرامی، گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن کی بخشش اور جن کی توبہ اور جن کا کفارہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اگر انسان کوئی نیک عمل کرے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بھائی کسی کے حق میں آپ نے جو ہے مثلا یہاں پہ بہتر تھا کہ نہ بولا، یعنی جسے کہہ دیا جائے کہ ہمارے حق میں جو ترک اولا ہے وہ اس طرح سے بہتر تھا کہ یہ نہ ہونا چاہیے تھا،
ٹھیک ہے، یا مثلاً چھوٹے چھوٹے سے بہت مختصر مطلب ایسے گناہ کے جن کی اتنی زیادہ ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ اہمیت نہیں دینا الگ چیز ہے، اہمیت نہ دینا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن گناہ ہے وہ گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان چھوٹے چھوٹے یعنی گناہان صغیرہ کرتا رہے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہے، تو وہ ایک دن گناہان کبیرہ کا رخ لے لیتے ہیں اور اس کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری قسم ہے وہ ہے گناہان کبیرہ کی، یعنی وہ ایسے بڑے گناہ، ایسے عظیم گناہ کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم کے نزدیک بخشش بھی بہت مشکل سے ہے، توبہ بہت سخت ہے، اس کے لیے انسان گڑ گڑاتا رہے، اس کے لیے انسان روتا رہے، اس کے لیے انسان اپنے دہائیاں دیتا رہے، تب جا کے کہیں توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ جو آج کے دنیا میں بہت رائج ہو رہا ہے، انسان ایک بات میں آج دیکھا جائے تو جھوٹ بولنا انسان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وہ گناہ نہیں ہے، جبکہ جھوٹ بولنا یہ گناہان صغیرہ میں سے نہیں ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں، جیسے قتل گناہان کبیرہ میں سے ہے، زنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، اسی طرح سے جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، رسول اور آل رسول پر غلط تہمت لگانا گناہان کبیرہ میں سے ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، کتاب اللہ کا انکار کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، یہ سارے گناہان کبیرہ ہیں۔ غیبت کرنا گناہان کبیرہ ہے، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ جو ہم عام طور پر اس سے کوئی اعتنا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ارے ٹھیک ہے چل جاتا ہے، چلتا نہیں ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں، ان کا بہت بڑا مواخذہ ہے، ان کے بارے میں بہت سوال ہوگا۔ اور غیبت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک صاحب غیبت یعنی جس کی غیبت کی گئی ہو وہ معاف نہ کرے، پروردگار عالم معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کبھی سفر پہ جائیں یا کہیں بھی آئیں جائیں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں یا کہیں دوستوں سے ملاقات کرنے کے جائیں تو ان سے کہیں بھائی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ کے حق میں تو ہمیں معاف کیجئے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ سفر آخری سفر ہو، اس کے بعد پلٹنا مناسب نہ ہو، اس کے بعد مثلاً ممکن نہ ہو انسان مر جائے، اسے موت آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو پھر وہ معافی مانگنے کے لائق نہ بچے، تو اس سے پہلے کہ وہ اس مرحلے میں آ جائے اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو کہ اگر تم گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو گئے ہو تو تمہارا یہ جو گناہان کبیرہ میں مبتلا ہونا ہے اس کا کفارہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یہ کفارہ کون سا کفارہ ہے؟ یہ کفارہ کیسا کفارہ ہے؟ مولا بتائیے کیسے ہم اپنے گناہان کبیرہ سے بچ سکتے ہیں، انہیں کم کر سکتے ہیں، ان کا جو عذاب ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں، انہیں ہٹا سکتے ہیں، اور ہم کیسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہتر ہو سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہان کبیرہ ہیں تو ان کا کفارہ یہ ہے کہ مظلوم شخص کی داد رسی کرو، یعنی مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی آواز پہ لبیک کہو، اور مصیبت میں جو ہے اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مظلوم ہے جب اس کی مدد کرے گا کوئی تو مظلوم اس کے حق میں دعا کرے گا، پروردگارہ اس نے ایسے ماحول میں میری مدد کی ہے، تو اس کی مدد فرما، تو اس کے گناہوں کو بخش دے، تو اس کی مغفرت فرما، اس کے جتنے اعمال نیک ہیں ان کو قبول فرما، اس سے توفیقات میں اضافہ فرما۔ تو جب مظلوم دعا کرے گا تو مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، پروردگار عالم اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے گناہان کبیرہ کم ہو جائیں گے، اس کی توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ جب اسے دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کی توبہ بھی کرنا تو ایک توفیق ہے۔ اگر یہ توفیق نہ ملے انسان کو تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اگر یہ توفیق سلب ہو جائے، توبہ کی توفیق سلب ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں بچا۔ تو پھر یہ بھی دعا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، پروردگارہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح سے مصیبت میں جو شخص ہے اس کی آپ نے مدد کی، اسے اس مصیبت سے نکال دیا، اسے اس پریشانی سے باہر کر دیا، اور باہر کرنے کے بعد اسے خوش کر دیا۔ خوش اس معنی میں کہ وہ جب مصیبت سے نکل آئے گا تو وہ بہت مسرور ہو جائے گا، دل اس کا سکون میں ہو جائے گا، ذہن آرام میں ہو جائے گا، اور وہ پریشانیوں سے نکلنے کے بعد اس کی لبوں پر ایک دعا ہوگی کہ پروردگار جس نے میری مدد کی ہے ایسے ماحول میں، تو بھی اس کی مدد کر، اس کی پریشانیوں کو دور کر، اس کے اعمال قبول کر، اور اس کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ تو یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور ہر مرحلے میں ہمیں
ये दुआ करनी चाहिए मोमिनीन के लिए भी और अपने लिए भी कि परवरदिगार आलम तमाम शियान हैदर कर्रार के गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाए, और अपने मरहूमीन के लिए भी ये दुआ हमें करते रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम उनके भी गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाए। क्योंकि मसला ये है कि जो गुज़र गए हैं अब वो अमल नहीं कर सकते, वो अमल नहीं करता। अब हमें उनके लिए अमल करना है, तो हम उनके जानिब से दुआ कर सकते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि परवरदिगार आलम उनके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाए। क्योंकि गुनाहान सगीरा और कबीरा, ख़ास कर गुनाहान कबीरा, इनकी माफ़ी बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त है और इसका अज़ाब भी ज़्यादा है। इंसान इसे छोटे में न ले, इंसान इसे हल्के में न ले। इंसान दर हकीकत ये सोचता है कि अरे झूठ बोलने में क्या है, कोई मसला नहीं, देखा जाएगा, ये तो आम सी बात है। ये आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा अज़ाब का बाइस है। क्योंकि बहुत सारी तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती हैं एक झूठ बोलने से। तो अगर किसी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो एक झूठ के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के लिए तीसरा झूठ, तीसरे झूठ के लिए चौथा झूठ, और इस तरह से एक को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। तो गोया एक झूठ का असर ये है कि नेमतें सल्ब हो जाती हैं, तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती है, तौबा की तौफ़ीक़ तक नहीं होती। तो चे जाए कि इतने बहुत सारे झूठ इंसान बोलता चला गया और इस तरह से इंसान रहमत परवरदिगार आलम से दूर होता चला जाएगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कोशिश ये करनी है कि अगर खुदा न खास्ता हमसे कहीं कोई ऐसे गुनाहान सरजद हो गए हैं, हमसे कहीं ऐसे गुनाह हो गए हैं, तो हम उनकी तलाफ़ी करें, तौबा करें, और तौबा के साथ साथ मज़लूमों की मदद करें और मुसीबत ज़दों की मदद करें, ताकि हमारे अमाल, हमारे नामे अमाल ऐसे होने चाहिए कि जब हम महशर में देखें तो हमें शर्मिंदगी ना हो लोगों के सामने कि अरे लोगों के अमाल कैसे हैं और हमारे अमाल कैसे। हमें अपने अमाल छुपाने ना पड़ें, हमें अपने अमाल दूसरों को दिखाने का बायस होना चाहिए कि हमारे अमाल इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे अमाल ऐसे हैं कि जब इंसान अमल करता है, यहाँ पर करता है, जैसे गीबत इतना बड़ा गुनाह है, गुनाहान कबीरा में से है, इसका अज्र और इसकी सज़ा क्या है? इसकी सबसे छोटी सज़ा ये है कि जब गीबत करने वाला गीबत करता है तो उसका मसला ये हो जाता है, जिसकी गीबत की जाती है उसकी सारी नेकियां अपनी जगह, उसके सारे गुनाह इसके नामे अमाल में लिख दिए जाते हैं गीबत करने वाले के, और इसकी सारी नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं। इसीलिए रिवायत में है कि जब इंसान वहाँ पहुँचेगा महशर में, और महशर में जब अपने नामे अमाल देखेगा तो कहेगा परवरदिगारा मैंने तो बड़े अमाल किए थे, बड़े रोज़े रखे, बड़ी नमाज़ें पढ़ी, बड़े नेक अमाल किए, सदक़े दिए, हज किए, ये इस सब का तज़किरा नहीं है मेरे नामे अमाल में। तो परवरदिगार आलम की बारगाह से आवाज़ आएगी, नादान तुम भूल गए कि तुमने किस किस की गीबत की थी? जिसकी तुमने गीबत की थी हमने तुम्हारे नेक अमाल उनके अमाल में रख दिए हैं, और उनके जितने ख़राब अमाल थे वो तुम्हारे अमाल में रख दिए, चूँकि तुमने उनसे न माफ़ी मांगी है, और मैं तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो माफ़ ना करते। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हमें इस तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कदम गलत रास्तों की तरफ जा रहे हों। हमें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन मजबूती से पकड़े रहना चाहिए ताकि हम बहक न सकें, हमारे इक़दाम लग़ज़िश में न हो और हमारा जहन इधर उधर न जाए, बल्कि हम अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर मुकम्मल चलते रहें। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल किसी दूसरी हदीस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हज़रात की खिदमत से विदा चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।